السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اعتکاف فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر احادیث کو دیکھیں، میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے 2 حج 2 عمرے ہیں، یعنی اس نے گویا کہ 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اس طریقے سے جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، معتکف کو اعتکاف میں 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی شان ہے کہ جو معتکف بنتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کا بھی اعتکاف کیا ہے، جو کہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ آخری عشرے کا، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر آخری 10 دن میں کبھی ایسا بھی ہوا، کوئی خاص ریزن کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوال المکرم میں بھی 10 روزہ اعتکاف کیا۔ اور اس کے علاوہ جیسے کبھی سفر میں تھے، 10 دن کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں کر سکے، سفر میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلے رمضان کو 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہاں میں ایک بات اور بھی بتاتا چلو، چونکہ اعتکاف آج بیٹھ جائیں گے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ متبع سنت تھے، یعنی سنت میں جو پتہ چلتی تھی، سنت دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کوٹ کوٹ کے ان کے اندر، ہر صحابہ کرام کا اپنا ایک خاصہ ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک خاصہ یہ تھا کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اپنی اونٹنی کو گھمایا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اونٹنی کو کیوں گھمایا گیا حضرت؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پہ اسی طریقے سے پایا، یعنی حضور بھی اونٹنی کو گھما رہے تھے تو اس لیے میں نے گھمایا۔ تو گویا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں سنت اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج سنت اعتکاف میں بیٹھے اللہ کریم ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور اس کے تقاضے اور ادب و احترام کے ساتھ، عبادت و تلاوت کے ساتھ، حضور کی سنت پر عمل کے ساتھ سنت اعتکاف پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔